مالا تعداد درود و سلام ہو اور ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین ہادی و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ پر اللہ کی طرف سے کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفکرین، علماء جنہوں نے ہم تک یہ اللہ کا دین صحیح حالت میں پہنچایا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ المبارک کے اندر پڑھا کہ یہود و نصارہ کے علماء اپنے حرام و حلال کا خود ہی تعین کر لیا کرتے تھے۔ ان میں سے اگر کوئی کہہ دیتا کہ یہ چیز حلال ہے تو عوام اسے حلال سمجھتی، اور اگر وہ کہتے حرام ہے تو عوام اسے حرام سمجھتی۔ اور ان کے علماء میں سے اکثر ایسے لوگ تھے جو دین کو چھپانے والے تھے، جو دین کو کم قیمت میں بیچنے والے تھے، جو دین کو عارضی دنیا کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے چینج کرنے والے تھے، تبدیل کرنے والے تھے، اس کے اندر انحراف کرنے والے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہم تک دین حنیف پہنچایا۔ ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، یہ محدثین نے کتابیں لکھی، صحیح روایات ہم تک پہنچی، جس سے ہمیں خالص دین ملا۔ یہود و نصارہ کا دین تبدیل ہوتا گیا، جس مولوی کا دل کیا اٹھ کے تو رات لکھ دی، اس کے اندر اپنی طرف سے انحراف کر دیا، اپنی طرف سے تبدیلی کر دی، جو بات اسے اچھی لگی وہ اس نے لکھ دی۔ تو آج تمام کی تمام آسمانی کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، صرف قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جو اپنی صحیح حالت میں موجود ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہاں سے صرف قرآن کریم ہی مراد نہیں، بلکہ احادیث جو قرآن کی تفسیر ہیں ان کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور وہ بھی ہم تک صحیح حالت میں پہنچی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے من گھڑت اور موضوع احادیث کو جمع کیا اور دین کے اندر بدعات کو شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتلا رہی ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا فرمان علی شان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب اللہ کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ہلاکت ہے، ویل ہے اور افسوس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی کتاب کو اپنی ہاتھوں سے من گڑت طریقے سے لکھ کر دین کے نام پہ پیسہ کماتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی امیون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تمام ان پڑھ لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو نام ہے، جو صفات ہیں، ان کے اندر بھی امی شامل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین کا قرآن نازل ہوا، آپ پڑھنا جان گئے لیکن لکھنا آپ نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ اے نبی اس سے پہلے نہ تو پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا، کہ اللہ کے نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کے شبہ کی گنجائش ہو جاتی۔ جو آپ کو شاعر کہتے تھے، وہ کہتے کہ یہ تو خود سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اسی نے اپنے پاس سے قرآن کریم کو گھڑ دیا ہے۔ تو ان کے شبہ کی گنجائش ہی اللہ نے نہیں چھوڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر بتلا دیا کہ آپ نبوت سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہینوں کے بارے میں بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب، مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی کل انگلیاں 3 بار جھکائی، مہینہ اتنا ہوتا ہے 2 بار اور یہ تیسری دفعہ، کہ 30 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یہ انگلیاں مکمل بند کی اور تیسری دفعہ میں اس انگوٹھے کو چھوڑ دیا کہ 29 دن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ مہینہ یا تو 29 دن کا ہے یا 30 دن کا، یعنی کہ اپنی عیدیں اور اپنے رمضان اور اندازہ لگانا ہو تو اس سے اندازہ لگانا ہے کہ مہینہ اتنے اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بتلا دیا کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آ گیا تھا، کیونکہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لیکن جب لکھوانے کی باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاتب رکھے ہوئے تھے جن سے قرآن کریم لکھوا لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ایک نہیں تھا، کافی سارے تھے جو مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم انہیں بتلاتے پڑھ کر وہ اسے لکھ لیا کرتے تاکہ یہ قرآن کریم محفوظ رہے۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ کذب آرزو جھوٹ کے معنی کیے ہیں انہوں نے۔ تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں، جیسے قرآن کریم میں اور جگہ پہ ہے الا اذا تمنا، یہاں تلاوت کے معنی صاف ہے، وائل کے معنی ہلاکت بربادی تباہی کے ہیں، اور جہنم کے ایک گرہ ہے جسے ویل کہا جاتا ہے، جس میں انسان آگ اتنی تیز ہے کہ اگر اس کے اندر پہاڑ بھی ڈالے جائیں تو وہ بھی جل کر دھول ہو کر اڑ جائے، اتنا ایک بڑا گڑھا ہے جس جہنم کا جسے ویل کہا جاتا ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے، 40 سال کے بعد وہ نچلے حصے میں یعنی کہ نیچے پہنچیں گے، اتنی اس کی زیادہ گہرائی ہے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بھی روایت مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، اللہ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے،
اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی اور اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کر دیا. یعنی کہ یہاں پر جو ہمیں لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کا معنی ہے، مفہوم ہے، اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے جو مخاطب لیے گئے ہیں وہ امت محمدیہ کے علماء کرام نہیں ہیں بلکہ یہود و نصارہ کے علماء کرام ہیں. لیکن آج ہمارے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم سے اپنے مطلب کا معنی و مفہوم لیتے ہیں اور اسے تھوڑے سے عوض کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کی امتوں کی جو تمام کی تمام خطائیں ہوں گی، جو ان کے تمام جرائم ہوں گے، وہ میری امت کے اندر پائے جائیں گے. تو اگر ان کے علماء کرام نے یہ جرم کیا تھا تو آج کے علماء کرام بھی یہ جرم کریں گے. اور آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ آج کے مولوی بھی تھوڑے سے مال کے لیے، کچھ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے دین کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں کر رہے ہیں اور اپنی عوام کو جاہل سمجھتے ہوئے ان کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ کے علماء کرام اٹھایا کرتے تھے. تو آج کے مولوی بھی وہی کام کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں وہی قرآن کریم اور احادیث بیان کرنے کی توفیق دے جو حق ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہم دین کے اندر زیادتی یا کمی کریں. اس کے بعد یہود و نصارہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو چند دن ہی جہنم کے اندر رہیں گے. اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند دن ہی جہنم میں ٹھہریں گے. ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی پروانہ ہے، کوئی دستاویزات ہیں جو اللہ نے تمہیں لکھ کر دی ہیں؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ کے ذمے باتیں گھڑ لیا کرتے ہو. یہود و نصارہ اپنی علماء سے یا اپنے بڑوں سے سن کے یہ بات کیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں نہ تو اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی ملی تھی کہ تم نے جہنم میں 4 دن رہنا ہے، اور نہ ہی اللہ نے کوئی ان کو پروانہ لکھ کے دیا تھا جیسا کہ تورات، زبور اور کتابیں ان کے اندر نازل ہوئی. تو اللہ نے لکھی ہوئی بات بھی ان کے تک نہیں پہنچائی کہ میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، اور نہ ہی کوئی ایسی اور دستاویزات تھی. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ پر جھوٹ گڑا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم میں تھوڑے دن رکھے گا. آج کے یہودی بھی اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں کہ ہم تو جہنم کے اندر چند دن رہیں گے، اس کے بعد مسلمانوں کی باری آ جائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بارے میں کیا بتلاتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا. یہ ان کا اپنا ایک کلیہ تھا. اس کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ 40 دن تک آگ میں رہنا مانتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بڑوں نے 40 دن تک جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے
تو وہ 40 دن تک گئے تھے، تو پھر انہوں نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی، تو اتنے دن ہی یہ جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد یہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ پہ آ جائیں گے۔ ان کی مراد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہنم میں چلی جائے گی، تو آپ نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا نہیں، بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید کر دی کہ کیا تمہارے پاس بھی پروانہ ہے؟ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا کہ تم چند دن ہی جہنم میں رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری کا پکا ہوا گوشت پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں یہودیوں کو جمع کر لو، پھر ان سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا ہے، بجائے ارشاد فرمایا وہی ہمارا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتلانا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کے سامنے تو نہیں چل سکے گا، ہم تو آزما چکے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ جہنمی لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم، پھر آپ کی امت جہنم میں رہے گی۔ آپ نے فرمایا تم غلو ہرگز نہیں، بلکہ فرمایا یہ بتلاؤ اس کہ ہرگز میری امت جہنم میں نہیں رہے گی۔ پھر آپ نے ان سے تیسرا سوال کیا کہ بتلاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملا دیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اس کے اندر زہر ملایا ہے۔ اگر تو آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ اپنے بڑوں کے بارے میں، یہاں پر جو باپ لیا گیا ہے وہ ان کا بڑا رہنما پیشوا مراد تھا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا۔ اور جہنم میں رہنے کے بارے میں بھی ان کے علماء نے ان کے ذہن ایسے کر دیے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو چند دن جہنم میں رہیں گے، چاہے ہم سودی کاروبار کریں یا کچھ بھی کریں۔ تو اس لیے یہ اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے تھے کہ ہم تو چند دن کے بعد بری ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یقیناً جو بھی برے کام اور اس کی نافرمانیاں اسے گھیر لیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان بعض اوقات اچھے کام کرتا ہے اور اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جنتیوں میں شمار کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ برے کام کرتا ہے جس کا نتیجے میں وہ جہنم میں نیچے درجے میں جا گرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شرک ہے کہ وہ شرکیہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو ہمیں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان
خود اپنے لیے جنت میں بھی مقام بناتا ہے اور جہنم میں بھی۔ اگر کوئی انسان ہمیشہ اچھے کام کرتا رہے، اور ایک بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے یا ان کا یہ نظریہ بنا ہوتا ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، تو میرے بھائیوں اور معزز سامعین، ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کسی نے بچپن میں چلے جانا ہے، کسی نے جوانی میں چلے جانا ہے، کسی نے نوعمری میں اور کسی نے بڑھاپے میں۔ تو ہر انسان نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو انسان کو اپنے آپ کو آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے۔ جو نیک اعمال کرتے رہیں گے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور جو برے کام کریں گے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اللہ رب جہنم ہے برے کام کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہم جنت الفردوس کے مالک بن سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔